بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ہر ایک کو خدا کی تلاش ہے۔ خدا کہاں ملتا ہے، رب کہاں ملتا ہے؟ کسی کو کسی لفظ میں ملتا ہے، کسی کو کسی حرف میں ملتا ہے، کسی کو کعبے میں ملتا ہے، کسی کو مسجد میں ملتا ہے، کسی کو در بدر کی ٹھوکر کھا کے ملتا ہے اور کسی کو پاس ہو کے بھی نہیں ملتا۔ یہ تسبیحات، یہ ذکر و اذکار، یہ عمل، یہ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں، ملتا نہیں۔ حالانکہ وہ کوئی گم شدہ چیز ہے نہیں جس کی تلاش ہے، لیکن وہ اخلاص، وہ محبت، وہ چاہت، وہ ذوق، وہ شوق نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی چاہت، اپنی ذوق اور اپنی شوق کے مطابق ملتا ہے۔ وہ جس انداز میں بھی ملے، جہاں بھی ملے، ملتا ضرور ہے۔ ایک درویش نے سے کہا کہ رب کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رب کی اگر تلاش ہے تو فلاں تانبے کی دکان پہ چلا جائے۔ وہ تانبے کا جو دکاندار ہے، جو خرید و فروخت کرتا ہے نا تانبے کی، رب اس کے ہاں سے ملتا ہے۔ نے کہا اچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا جا تو صحیح، دیکھ لینا خود اپنے حواس سے، اپنی نظر سے، اپنی بصیرت سے اور اپنی بصارت سے دیکھ لینا۔ جب وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خاتون تانبے کا ایک ٹوٹا ہوا برتن لے کر اس کے پاس کھڑی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس تانبے کے برتن کو میں اتنے کا بیچنا چاہتی ہوں کہ آپ لیں گے؟ اور پوری مارکیٹ میں اس خاتون نے وہ تانبے کا برتن پھیرا، ٹوٹا پھوٹا، سوراخ ہوئے دراڑیں پڑی ہوئی۔ کوئی 2.5 درہم، کوئی 3 درہم دے رہا تھا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ میں اس کو 6 درہم کا بیچوں گی، 6 سے کم نہیں بیچتی۔ اب یہاں دیکھنا کہ ضرورت مند سے اپنا فائدہ اٹھانا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مجبور الحال، کسی مجبوری اور پریشانی کی بنا پہ وہ اپنا گھوڑا لے کے نکلا اور جا کر اس گھوڑے کو بیچنا چاہا۔ منڈی میں اس کی قیمت 1000 درہم یا کم و بیش کچھ لگی، اور وہ اس کو 800 کا بیچنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی ضرورت صرف 800 روپے کی تھی۔ اور سارے لوگ اس کے کہتے کہ یہ گھوڑا تو اتنے کا ہے منڈی کی قیمت، تو اس کو کم قیمت میں کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ نے کہا کہ یہ میری ضرورت ہے، میری پریشانی ہے، مجبوری ہے، اس لیے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس خریدنے والے نے کہا، قصہ مختصر بتا، اس خریدنے والے نے کہا کہ میں اس کو 1000 درہم کا ہی لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مجبور کی مجبوری سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تیری مجبوری 800 روپے درہم کی ہے نا، 800 درہم کی ہے، اس لیے تو 200 چھوڑ رہا ہے، تو ہم مجبور کی اس مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ خاتون اس کو 6 درہم میں بیچنا چاہتی تھی، لیکن اس دکاندار نے اس
ٹوٹے ہوئے تانبے کو 25 درہم کا لینا گوارا کر لیا۔ وہ کہنے لگی بابا جی کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو، پوری مارکیٹ میں تو کسی نے مجھے 3 درہم سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں بتایا، تو تم مجھے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میری ضرورت ہے 6 درہم کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے تشخیص کی، دعا دی اور 6 درہم مانگے ہیں، 6 درہم کی دوائی ہے، تو اس لیے مجھے 6 درہم سے غرض ہے، مجھے 25 درہم سے غرض نہیں ہے۔ حالانکہ بڑھیا کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، 25 مل رہے تھے، کوئی 3 نہیں دے رہا تھا تو وہ اس کو 25 دے رہے تھے۔ خیر وہ 25 درہم لے کے چلی گئی۔ گھر جا کر پھر خیال آیا نہیں، اس نے مجھے دیے کیوں ہیں 25 درہم، میں جاتی ہوں واپس، اور جا کے کہنے لگی بابا جی بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی 3 درہم سے زیادہ دے نہیں رہا تھا، آپ نے کیوں مجھ سے مذاق کیا ہے؟ مجھے 6 درہم چاہیے اور باقی یہ سارے اپنے لے لو پیسے۔ اس نے کہا کہ تیری مجبوری ہے، اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں، مارکیٹ والے تمہیں 2-3 درہم سے زیادہ نہیں دے رہے تھے، تو میں 25 درہم کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تیری مجبوری ہے۔ تیرے بیٹے کی دعا آئے گی نا، تو کیا پتہ ایک دفعہ کی دوائی کھلانے سے اس کو صحت ملتی یا نہیں ملتی، بیماری ٹھیک ہوتی یا نہیں ٹھیک ہوتی، کیا پتہ تجھے ڈاکٹر کے پاس 2-3 چکر لگانے پڑیں، پھر کہاں سے کیا چیز بیچے گی، پھر 6 درہم اس حکیم کے لیے کہاں سے لے گی؟ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ اگر ایک دفعہ دوائی خریدنے سے ٹھیک نہ ہوا تو پھر دوبارہ جانا حکیم کے پاس، پھر نہ ٹھیک ہوا تیسری دفعہ تو ٹھیک ہوگا ہی ہوگا نا۔ تو اس لیے میں نے یہ تیرے بیٹے کی دوائی کی غرض سے دیے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے دیے ہیں، تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیے، ورنہ اس تانبے کے برتن کی قیمت تو 2 سے 3 روپے بھی زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے خداتس، ایسے مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، جو دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں جان بھی اور مال بھی برضا و رغبت خرچ کر دیتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کی خاطر کرو، تو اللہ پھر وہاں مل جاتا ہے۔ جب ٹوٹے دلوں کی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، دل جوئی کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مجبور کی مجبوری کو، کسی بے کس کی بے کسی کو، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرو گے بغیر کسی اپنے ذاتی مقصد کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، ان کی رگوں پہ میں بستا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے۔ تو اس لیے رب کو تلاش کرنا نا تو ٹوٹے دلوں کے بعد، یہ نہ ہو کہ کوئی چیز بیچنی ہو، اس کی عیب والی جگہ کو چھپا کے بیچ دو، مجبور کی مجبوری کو دیکھو تو 10 روپے کی چیز 2 روپے میں خرید لو، فائدہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سنیارے کرتے ہیں نا، لینے کی قیمت اور دینے کی اور، خرید کی قیمت اور فروخت کی قیمت اور، لے کے ان کے دروازے سے باہر نکلیں، مڑ کے 1 منٹ کے اندر ان کو بیچنا چاہیں، وہ کٹوتی بھی کر لیں گے، وہ پالش کے وہ پیسے بھی کاٹ لیں گے وہ، یا جس طرح یہ نوٹ بیچنے والے نئے نوٹوں کو پرانے نوٹوں کے جب بیچتے نا تو پھر اوپر پیسے لیں عید کے موقع پہ،
نرا حرام ہے حرام، مجبور کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اس لیے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، رب وہاں ملتا ہے، رب اعلیٰ پوشاک پہنے ہوئے بندوں کے پاس نہیں ملے گا، ہوائی جہازوں پہ سفر کرنے والوں کے پاس سے نہیں ملے گا، ہاں الا ماشاء اللہ وہ جو سخاوت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو ایسے تو اس لیے ٹوٹے دلوں کے پاس جاؤ وہاں رب ملے گا، پھٹے پرانے کپڑوں کے پاس جاؤ، رب فرمائے گا نا بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا الہ العالمین تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو کیسے بیمار ہوا، تو کیسے بھوکا ہوا، تو کیسے پیاسا ہوا، تجھے پانی پلاتے، تجھے کھانا کھلاتے، تیری عیادت کرتے۔ ترا فرماتا ہے نا فلاں بیمار کی عیادت میری رضا کی خاطر جاتے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے پا لیتے، فلاں بھوکے کو کھانا کھلاتے میں اس کے پاس تو مجھے پا لیتے، فلاں پیاسے کو پانی پلا دیتے میں اس کے پاس تو مجھے پا لیتے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو جن کے پاس رب موجود ہوتا ہے، تم اس کے پاس سے گزرو گے نا تو پھر رب کیا کرے گا؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ صدقہ دو خیرات کو، اس کو چوم کے اس کو سونگ کے اس سائل کے ہاتھ پہ رکھو، وہ اس لیے کہ یہ سائل کا ہاتھ نہیں ہے، یہ رب کا ہاتھ ہے، حالانکہ رب ہاتھوں سے جسم سے پاک ہے۔ تم اپنی عقیدت کا اظہار کرو اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لو، پھر اپنے چہرے کی رونق کو دیکھو، اپنے ہاتھ کے اندر کی اس توانائی کو دیکھو، اس چمک کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔